صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کا آخری حصہ ہے۔ سورہ ملک سبحان اللہ، ہر سورت قرآن کریم کی منفرد ہے، اپنی اپنی خصوصیات ہیں ہر سورت کی، اپنی الگ الگ شان ہے ہر سورت کی۔ چنانچہ سورہ ملک یہ بھی اپنی ایک الگ انفرادیت رکھتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورت محفوظ ہو۔ آپ علیہ السلام یہ تمنا اور اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آخر اس میں کچھ ہوگا نا، آخر اس میں کچھ ہے کہ آپ علیہ السلام امام الانبیاء یہ تمنا فرما رہے ہیں کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ محفوظ ہو۔ سبحان اللہ، یہی تو وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہر رات کو پابندی سے اس کو پڑھنے والا ہوگا، سونے سے پہلے قبر کے اندر، یہ اس کے لیے راحت کا سامان فراہم کرے گی۔ یہ سورت قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی شفاعت کا باعث بنے گی۔ کیا کیا اس کے فضائل ہیں۔ چنانچہ آخری مضامین قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اس سے پہلے اللہ کی قدرتوں کا بیان ہوا، پھر آسمانوں کا بیان ہوا اور اس کی خوبصورتی کا بیان ہوا، پھر کافروں کے بارے میں تذکرہ کیا، لو کننا نسمع او نعقل، کہ قیامت کے دن کہیں گے کاش کہ ہم صحیح طور پہ سن لیتے اور دل سے اس کو مان لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اور پھر بتایا اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کو کہ وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، جس میں تم آسانی سے چلتے ہو، اس میں راستوں میں تلاش کر کے اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور خوبصورت مثال بیان فرمائی کہ یہ اپنے سروں کے اوپر پرندوں کو دیکھیں، کبھی اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو بند کر لیتے ہیں، اس کے باوجود وزندار ہونے کے وہ نیچے گرتے نہیں۔ آخر اس کو کس نے روکا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ اور کوئی اس کو نہیں روک سکتا، اور کوئی اس کو نہیں تھام سکتا۔ اب آگے هو الذی قل هو الذی انشأکم، آگے اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب اپنے امت سے کہہ دیجئے هو الذی، تمہارا رب وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اور کیسے پیدا فرمایا؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور سوچنے سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے افئدہ، دل عطا فرمائے ہیں۔ آنکھیں ہو اور بینائی نہ ہو، کان ہو شنوائی نہ ہو، دل ہو لیکن وہ صحیح نہ ہو، بتائیں کتنا نقصان ہوتا، کتنی تکلیف ہوتی۔ آنکھیں بھی دی ہیں، اور صرف آنکھیں دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، اس آنکھوں کے اندر لاکھوں ہزاروں نعمتیں ہیں۔ کیا کیا رنگ دیکھتے ہیں، والدین کی زیارت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے اس خوبصورت مناظر کا ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، کہیں کیسے رنگ ہیں، کہیں کیا خوبصورتیاں ہیں، اللہ اکبر۔ اور سمع، اور کان دیے ہیں، اور اس کان کے ذریعے سے ابھی آپ نے اللہ کا قرآن سنا اور اس قرآن کے مضامین سنے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ مضامین سنے، یہ کس کے ذریعے؟ ان کانوں کے ذریعے سے، جس کے ذریعے اللہ کی قدرت اور اس کی بڑائی اور اس کا غفور ہونا اور اس کا معاف کرنے والا ہونا ان کانوں کے ذریعے سے دل میں اتر رہا ہے۔ اور پھر وہ دل عطا فرمائے، کیسے دل؟ جو دل ان آیات کو سمجھ کر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے والا بنتا ہے۔ اگر دل ہی خراب ہو، بندہ سنے تو صحیح لیکن دل ہی دیوانہ ہو اور پاگل ہو اور بگڑا ہوا ہو تو بتائیں پھر کیا بنے گا؟ قلیلا ما تشکرون، اللہ فرماتے ہیں ان سب کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اپنا سر سجدے میں ہی رکھتے، ذرہ بر اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، لیکن تم پھر بھی بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ اور پھر آگے فرمایا هو الذی ذرأکم فی الارض،
اے نبی جی اپنے امت سے بھی بتاؤ کہ تمہارا رب وہ ذات ہے ذرأکم، جس نے تمہیں صرف پیدا نہیں کیا، پیدا بھی کیا، ذرأکم فی الارض، پھر زمین میں پھیلا بھی دیا، زمین میں پھیلا دیا، پوری زمین بھر گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ الیہ تحشرون، پھر دوبارہ اس طرف جمع بھی کیے جاؤ گے۔ یہ پیدا کرنا، یہ آنکھیں، یہ دل، دماغ، یہ کان، یہ سب کچھ دینا اور پیدا کر کے پھیلانا، یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس چل رہا ہے اور چل رہا ہے نا، الیہ تحشرون، پھر اللہ کی طرف جمع بھی کیے جاؤ گے، لوٹائے بھی جاؤ گے، پھر وہاں حساب کتاب بھی ہوگا۔ اب ان ساری نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ انسان سر تسلیم خم کر جائے۔ کافر بھی ایمان لے آئے، لیکن کافر ایسے بدنصیب یقولون، ان آیات کو سن کر کے بجائے اس کے کہ ایمان والے بن جاتے، الٹا سوال کرتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اے نبی جی جن باتوں کا آپ وعدہ کر رہے ہو کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، الیہ تحشرون، اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یا تو آپ کتنے سالوں سے کہے جا رہے ہیں قیامت آئے گی، آخر کب آئے گی؟ آیت نازل ہوئی، اے نبی جی ان سے کہہ دے اس کے سوال کے جواب میں، انما العلم عند اللہ، قیامت آنے کا جو علم ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے، ہاں لیکن فوری طور پر قیامت کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پھر آئے گی بھی نہیں، یہ تو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو، اللہ کی قدرتوں پہ غور کر کے اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اس سے تعلق جوڑ لو۔ قیامت کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آئے گی بھی نہیں، جو اس میں تاخیر ہو رہی ہے اس میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو لاؤ نا وہ دن کب آئے گا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ہاں رہا میرا معاملہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو ایک کھلا واضح ڈرانے والا ہوں، میرا کام ڈرانا ہے، سمجھانا ہے، منت سماجت کرنا ہے، وہ میں کر رہا ہوں، باقی تمہاری اپنی نصیب ہے، اپنی تمہاری قسمت ہے کہ کھوٹی نکلے گی یا صحیح نکلے گی۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ وعدہ قیامت کا یہ لوگ اپنے طرف آتا ہوا دیکھیں گے نا، سیئت وجوہ الذین کفروا، اس دن ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ ارے یہ تو واقعی وہی ہوا، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وعدہ کر رہے تھے اور ہمیں بتاتے تھے، ڈراتے تھے، خوشخبریاں بھی سناتے تھے، یہ تو وہ دن آ گیا، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ سیئت وجوہ الذین کفروا، ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، وہ جو جس دن کو تم پکارتے تھے نا کہ وہ کب آئے گی، کب آئے گا وہ دن، کب آئے گا، کب آئے گا، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، وہ آ گیا۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اے نبی جی ان سے یہ بھی کہہ دو، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ پاک مجھے ہلاک کر دے، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا ہم پر اللہ رحم کر دے، اس کی مرضی ہے، ہم پہ رحم بھی کر سکتا ہے، ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ جو کافر ہیں ان کو عذاب سے کون بچائے گا؟ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، تمہارے پاس تو ایمان بھی نہیں ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا کیا بنے گا؟ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے یا ہمیں عذاب دے دے، لیکن تمہارا کیا بنے گا؟ قل ارأیتم من اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، ان کافروں کو کون بچائے گا عذاب سے؟ یہ تو کفر پہ مر گئے، ختم۔ جیسے ایک موقع پہ جنگ بدر کا غالباً موقع تھا، جب کافروں کی طرف سے آواز آئی، یا غالباً غزوہ احد میں تھا، کہ کافروں کی طرف سے پکار آئی کہ ہمارے تو لات ہے، ہمارا عزا ہے، ہمارا منات ہے، بڑے بڑے بتوں کا نام لیے، تو
تمہارا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے جا کے اعلان کر دو اور ان کو جواب دو، اللہ مولا لنا ولا مولا لکم، ہمارا مولا تو اللہ ہے، تمہارا کون ہے؟ تو یہاں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے محبوب سے ان کافروں سے کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، اب اللہ پاک ہم پہ رحم کر دے یا ہمیں سزا دے، مگر ہم ایمان تو لائے ہیں، تم بتاؤ تم پر اگر عذاب آ گیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ اور آگے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ذرا یہ تو بتاؤ یہ جو پانی تم پی رہے ہو، یہ جو پانی تم استعمال کر رہے ہو، یہ میٹھا پانی جس سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ پاک اس کو نیچے کھینچ لے، اس کو کھینچ لے، کنویں خشک ہو جائیں، چشمے خشک ہو جائیں اور پانی نیچے سے آئے ہی نہ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پھر ان میٹھے پانیوں کو، ان خوبصورت پانیوں کو کون اوپر لا سکتا ہے؟ کیوں بھائی کوئی لا سکتا ہے؟ پچھلے سالوں آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کے علاقوں میں جو قحط سالی پڑ گئی، جہاں لاکھوں کے باغ بکتے تھے وہ بالکل اجڑ گئے، ختم ہو گئے۔ کیا انہوں نے محنت کی، بشاروں نے بڑی بڑی مشینیں لگائیں اور بور کیے اور گہرائی تک گئے، لیکن پانی کا نام و نشان بھی نہیں۔ یہ اس کی مہربانیاں ہیں، وہ پانی کو نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کل شیء۔ تو بہرحال ان ساری آیات کا خلاصہ اور مضمون اور تقاضا کیا ہے کہ بھئی ہم اللہ سے تعلق قائم کریں، اس سے لو لگائیں، اللہ کے ان وعدوں پر یقین کریں، اور اللہ کے جو سخت وعیدیں ہیں ان وعیدوں پر بھی یقین کریں۔ نیک بن کے چلیں گے تو خوشیاں ہوں گی، نافرمان بن کے چلیں گے تو پھر عذاب ہے، سزا ہے، پکڑ ہے، پھر گرفت ہے۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، موقع ہے، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ سورہ ملک جو ہے، اس ملک کو ہر ساتھی الحمدللہ بہت سارے ساتھی ہمارے یاد بھی کر چکے ہیں، نہیں یاد کیا تو ہر رمضان میں ہمارے مسجد میں ترتیب بنتی ہے کئی سالوں سے، اس کی برکت سے سارے اکثر ساتھی یاد کر چکے ہیں۔ تو اب سے آغاز کر لیں انشاءاللہ، اور رمضان میں تو انشاءاللہ ویسے بھی ترتیب بنے گی، ہر ساتھی یاد بھی کر لیں اور یاد کر کے ہر رات کو پڑھنے کا معمول بھی بنائیں۔ مضمون کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا، ترجمہ بھی سیکھ لیں اور سیکھ کر پڑھتے جائیں، جب بھی پڑھیں گے اس پہ غور کریں، اور غور کرتے ہوئے اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتے چلے جائیں، اللہ سے تعلق قائم کرتے چلے جائیں۔ اس میں وعدے بھی ہیں، اس میں وعیدیں بھی ہیں، ان پر ہمارا یقین ہو۔ اللہ کریم اپنے فضل سے قرآن کریم سے گہری نسبت اور گہرا تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔